نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے رو لے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے رو لے، شبیر کی خمشیر ہیں رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، ارے فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اور ہاں بھول جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، اور شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی
خود اپنی سکینہ، اور زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اور یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اور اب شام غریبہ میں ملوں گی تمہیں بابا، اب شام غریبہ میں ملوں گی تمہیں بابا، زینب نے لپٹ کر کہا یہ لاش پدر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاق میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللهم عذبهم
عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون فی الدنیا والآخرہ صلوات بر محمد وآلہ۔ حضرات، ان مجالس کا عنوان ہے مظلومی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس عنوان کے تحت میں نے پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو کہ جس میں پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس حدیث کو میں نے سرنامہ سخن اس لیے قرار دیا کہ مولا کائنات کی مظلومی مولا علی کی مظلومی ہے، مولا علی کی مجبوری نہیں ہے، اور مولا کائنات کی مظلومیت ان کی فتح کا اعلان ہے۔ مولا کائنات مظلوم ضرور ہیں، ان پر ظلم ضرور ہوا، ان کی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کا حق غصب کیا گیا، خود مولا علی کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، ان کے گلے میں رسن باندھی گئی، یہاں تک کہ مسجد کوفہ میں مولا علی کے سر پر ضربت لگائی گئی۔ اتنے ظلم مولا کائنات پر ہوئے، لیکن اتنے مظالم کے باوجود دنیا علی کے سامنے کامیاب نہ ہو سکی، اور آخر وقت میں بھی مولا علی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج کی مجلس جو اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے، اس میں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر مولا کائنات کی مظلومیت کا تذکرہ ہوتا ہے یا اس عنوان پر گفتگو ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو بات ذہن میں آتی ہے اور سب سے پہلے جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ اس بات کا حوالہ ہوتا ہے اور اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ بعد رسول مولا علی کے گلے میں رسن باندھی گئی۔ اور اکثر کچھ بے عقل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی کے گلے میں رسن باندھی گئی اور مولا علی خاموش رہے اور انہوں نے تلوار نہیں نکالی اور کسی قسم کا احتجاج نہ کیا تو ہم علی کے حق میں کیوں گفتگو کریں۔ اس سے پہلے کی مجلس پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات نے احتجاج نہ کیا ہو یا مولا کائنات نے اپنے حق کے بارے میں گفتگو نہ کی ہو۔ اگر خود آپ اسی واقعے کو دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے مولا کائنات کی مظلومیت کے سلسلے میں کہ مولا علی کے گلے میں رسن باندھی گئی، میں اس مجلس کے حوالے سے اپنے نوجوانوں تک، اپنے چھوٹے بھائیوں تک، اپنے بچوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ مولا علی کے گلے میں رسن یوں ہی نہیں باندھی گئی کہ کوئی آیا اور مولا علی کے گلے میں رسن باندھی اور مولا علی کو لے کر دربار میں چلا گیا، بلکہ سلیم ابن قیس ہلالی نے اپنی کتاب میں اس مکمل واقعے کو نقل کیا ہے کہ مولا علی کے گلے میں رسن کس طرح سے باندھی گئی۔ دیکھیں عزیزوں، جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد مولا کائنات پر مظالم کا آغاز ہوا اور سب سے پہلا ظلم مولا علی پر یہ ہوا کہ ان کو اس خلافت سے اور اس حکومت سے محروم کیا گیا کہ جو خود اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول نے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر من کنت مولا فہذا علی جن مولا کہہ کر اور مولا علی کے سر پر گلابی رنگ کا امامہ باندھ کر اور یہ کہہ کر کہ یا علی یہ آپ کا تاج ہے، پیغمبر اسلام نے مولا علی کے حوالے کی تھی۔ اس خلافت کو، اس حکومت کو مولا علی سے غصب کر لیا گیا اور ایک دوسرے شخص کو حاکم مان لیا گیا، خلیفہ رسول مان لیا گیا، پیغمبر کی جگہ پر بٹھا دیا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ ان کے خلافت پر چونکہ اجماع ہو گیا ہے اور تمام مسلمانوں نے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا یہی خلیفہ برحق ہیں۔ لیکن اعجاز دیکھیے مولا کائنات کی قوت کا کہ سب نے اجماع کر لیا، سب نے بیعت کر لی، لیکن اسی دربار خلافت میں اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے مولا علی سے بیعت حاصل کی جائے۔ ہم اس موقع پر صرف ایک بات کہتے ہیں کہ جب سب نے بیعت کر لی تو ایک مولا علی بیعت کریں یا نہ کریں اس سے فرق کیا پڑتا ہے، لیکن حکومت کا،
خلافت کا اس بات کی کوشش کرنا کہ سب کی بیعت حاصل ہونے کے باوجود مولا علی کی حمایت اور مولا علی کی بیعت بھی حاصل ہو جائے، اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مولا علی کے مخالف بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات کی بیعت ایک طرف ہے اور مولا علی کی حمایت ایک طرف ہے، یعنی مولا کائنات کا کسی اور سے تقابل نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہاں بیٹھ کر یہ طے ہوا کہ کسی طرح سے مولا علی سے بیعت حاصل کی جائے۔ ایک شخص کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم جاؤ اور جا کر مولا علی کے دروازے پر آواز دو کہ آپ کو دربار خلافت میں بلایا گیا ہے۔ وہ شخص مولا علی کے دروازے پہ آیا۔ ہمارے مولا جنہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میں اس وقت تک دوش پر ردا نہ ڈالوں گا نماز کے علاوہ جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ مولا کائنات جمع قرآن کے عظیم ترین کام میں مصروف ہے۔ آنے والا علی کے دروازے پہ آیا، آنے کے بعد آواز دی کہ یا علی آپ مسجد میں چلیے، آپ کو خلیفہ رسول بلا رہے ہیں۔ دیکھیے اب یہیں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ خلافت کا اتنا اہم ہے اور یہ مولا علی پر جو ظلم ہوا وہ اتنا اہم تھا کہ مولا علی نے اس سلسلے میں خاموش رہنا گوارا نہ کیا۔ وہ علی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ بند کیے ہوئے ہیں، انہوں نے آ کر دروازہ کھولا اور آنے والے سے کہا کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو خلیفہ رسول بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں وہیں سے آ رہا ہوں اور خلیفہ رسول آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو مولا علی نے جواب دیا کہ جب رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیفہ بنایا ہی نہیں تو پھر یہ کون خلیفہ رسول ہے جو مجھے بلا رہا ہے؟ آنے والا واپس ہوا، جا کے اس نے دربار خلافت میں مولا علی کا جواب جیسے مولا علی سے سنا تھا ویسے ہی دہرا دیا۔ ہاں عزیزوں، اتنے بڑے مجمع نے یہ جملہ مولا علی کا سنا، مولا علی کا جواب سنا، لیکن وہاں اتنے بڑے مجمع میں کسی کے پاس مولا کائنات کے اس جواب کا کوئی جواب نہیں تھا کہ کوئی کہتا کہ بھائی رسول نے ان کو نہیں بنایا تھا لیکن اس دلیل سے یہ خلیفہ رسول ہیں یا اس ثبوت کے ساتھ یہ خلیفہ رسول ہیں۔ وہاں ایک خاموشی چھا گئی اور اس کے بعد ایک دوسرے شخص کو بلایا گیا اور اس سے کہا کہ تم علی کے دروازے پر جاؤ، اور جانے کے بعد علی کو پکارنا اور پکار کے کہنا کہ یا علی آپ مسجد میں چلیے، آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ دیکھیں بڑے غور سے سنیں جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ یہ شخص مولا کائنات کے دروازے پہ آیا، آنے کے بعد آواز دی کہ یا علی مسجد میں چلیے، آپ کو امیر المومنین طلب کر رہے ہیں۔ دیکھیں مولا علی نے پھر گھر کا دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے کہ مجھ سے کہا جائے کہ آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں وہیں سے آ رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے اور آپ کو بلایا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے یا جو اس کو خلیفہ بنانے والا ہے ان دونوں سے، اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ مولا علی کن دونوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ کہ جو رسول کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک وہ جو اس کو رسول کے ممبر پر بٹھانے والا ہے۔ ان دونوں سے جا کر یہ کہہ دینا کہ تم اتنے جلدی بھول گئے، اتنے جلدی تم نے فراموش کر دیا، اتنے جلدی تم نے فراموش کر دیا، تم بھول گئے میں یہودی کے باغ میں پانی دے رہا تھا، رسول اللہ اپنے 40 صحابیوں کو لے کر اس باغ میں آئے اور آنے کے بعد اپنے 40 صحابیوں سے کہا کہ تم علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، اور ان 40 میں سے 38 صحابیوں نے مجھے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا، لیکن ان دونوں نے تکلف کیا اور پیغمبر اسلام سے پوچھا سلام کرنے سے پہلے کہ اے اللہ کے رسول، یہ علی کو امیر المومنین اللہ نے بنایا ہے یا آپ نے بنایا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ علی اس وقت سے امیر المومنین ہیں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اب آپ نے کچھ غور فرمایا، کیا فرمایا کہ علی اس وقت سے امیر المومنین ہیں کہ جب آدم یعنی جناب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ دیکھیں ایک بات ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پیغمبر اسلام نے اسی قسم کی حدیث اپنے سلسلے میں بھی ارشاد فرمائی کہ کنت نبیا و آدم و بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ میں ایک جملہ حسین سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ نبی اس وقت سے نبی ہیں کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے،
اور مولا علی اس وقت سے ولی ہیں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو اب جو لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ علی ولی اللہ کب سے ہے، تو ہمارا جواب ہے کہ جب سے محمد رسول اللہ ہے تب سے علی ولی اللہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور میرے خیال میں یہ جملہ ادھورا ہوگا، اگر اس کو میں مکمل کرنا چاہوں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب سے محمد رسول اللہ ہے تب سے علی ولی اللہ ہے، اور انشاءاللہ جب تک محمد رسول اللہ رہے گا علی ولی اللہ بھی باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے۔ تو مولا کائنات نے یہ جواب دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر تم دونوں نے بھی ان سے جا کے کہہ دینا کہ تم دونوں نے بھی مجھے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا۔ تو جب رسول کی نظر میں امیر المومنین ہوں، 40 صحابہ نے مجھے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا، تو اب رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہ کون امیر المومنین بن گیا؟ آنے والا واپس گیا، جا کے اس نے دربار میں کہا کہ جب علی کو امیر المومنین کہہ کے پکارا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ اب عزیزوں، لوگوں کے پاس کوئی تیسرا جملہ نہیں تھا کہ کسی تیسرے شخص کو بھیجا جاتا، اب وہ مولا علی کے دروازے پہ آتا اور اس قسم کی گفتگو کرتا۔ اب آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اب لوگ مولا علی کے دروازے پہ آئے، اور اس کے بعد تاریخ کا وہ المناک واقعہ پیش آیا کہ مولا علی کے گھر کے دروازے میں آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ بی بی زہرا کے اوپر گرایا گیا، بطن مادر میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی، اور پھر لوگ مولا علی کو لے کر دربار خلافت میں آئے۔ تو یہ ہے علی کے گلے میں رسن بندھنے کا واقعہ۔ یہ ایسے ہی واقعہ نہیں ہے جتنا ہلکا کر کے لوگ اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے خدمت میں اس مجلس پہ صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کی مظلومیت کا مطلب کوئی مجبوری نہ سمجھ لے، علی کی مظلومیت ہی میں ان کی کامیابی آیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ مولا علی دربار میں آئے۔ اب علی دربار میں کیوں آئے؟ یوں ہی دربار میں نہیں آئے، بلکہ انہوں نے جو جبر کیا، انہوں نے جو ظلم کیا، اس سے ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ خداوند عالم قرآن مجید میں صاف صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب جب یہ لوگ جبر کر رہے ہیں، دروازے کو جلا رہے ہیں، گھر کے دروازے پر ہجوم کر رہے ہیں، اور بی بی فاطمہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا رہے ہیں، مولا علی کے گلے میں رسن باندھ رہے ہیں، تو اسے جبر کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ کہ بے شک اسے جبر کہا جائے گا۔ اور شاید اس وقت کے ان لوگوں کے لیے بھی یہ جواب تھا کہ جو آج یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں بڑے شیر و شکر تھے، اور آپس میں تعلقات بڑے اچھے تھے، یہ تو صرف شیعہ ہیں جو کچھ لوگوں سے بدگمان رہتے ہیں، ورنہ وہاں تو آپس میں تعلقات بالکل خراب نہیں تھے۔ ارے ہمیں بتاؤ کہ کیا تعلقات اچھے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کا دروازہ جلایا جائے؟ کیا تعلقات بہتر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کے دروازے میں آگ لگائی جائے؟ کیا تعلقات بہتر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گلے میں رسن باندھ کر اس کو دربار میں لایا جائے؟ تو مولا کائنات نے ان تمام باتوں کو عیاں کر دیا اپنی مظلومیت کے ذریعے سے۔ ورنہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کو لوگ کہتے تلوار نہیں نکالی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علی کو تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، میں عرض کروں گا خالی ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، علی کو ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا مولا تو وہ ہے کہ جس کے لیے بددعا کی بھی ضرورت نہیں تھی، علی ارادہ کر لیتے تو علی کے مخالف فنا ہو جاتے۔ لیکن مولا کائنات نے یہاں پر اپنے صبر کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ مولا علی دربار میں پہنچے، اور جب پہنچے تو مولا علی سے کہا کہ آپ اس شخص کی بیعت کر لیجئے۔ کہا کس کی بیعت کر لوں؟ کہا یہ جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اس کی بیعت کر لیجئے۔ وہاں پر میرے مولا نے ایک عظیم ترین خطبہ دیا جس پہ فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، اور میں وہ ہوں جس نے آغوش رسالت میں آنکھیں کھولیں، اور میں وہ ہوں جس نے رسول کی آغوش پہ پرورش پائی، اور میں وہ ہوں کہ جس نے گہوارے میں اجدر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور میں وہ ہوں کہ جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں 10 سال کے سن میں رسول اللہ کی نصرت کا وعدہ کیا، اور میں وہ ہوں کہ جو شب ہجرت سویا تو رسول کی جان بچائی اور اپنا نفس بیچا تو اللہ کی مرضی خریدی، اور میں وہ ہوں کہ جس نے بدر کے میدان میں 2/3 مشرکین کو قتل کیا، اور میں وہ ہوں کہ جس نے احد کے میدان میں رسول کی جان بچائی، اور میں وہ ہوں کہ جن کو خندق کے میدان میں رسول اللہ نے کل ایمان کہا، اور میں وہ ہوں کہ جو خیبر کا مرد میدان ہوں، میں پتھر پہ علم گاڑنے والا ہوں، میں مرہب کو پچھاڑنے والا ہوں، میں باب خیبر اکھاڑنے والا ہوں۔ تو بہرحال مولا کائنات نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب مولا کائنات اپنے فضائل بیان کرتے جاتے تھے، اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے جاتے تھے بے شک بے شک بے شک۔ آخر میں لوگوں نے کہا یا علی، ہم گفتگو میں آپ سے نہیں جیت سکتے، ہم گفتگو میں آپ سے نہیں جیت سکتے۔
اور اس کے بعد ایک ظالم ترین شخص نے اٹھ کے کہا کہ یا علی آپ ان کی بیعت کر لیجئے، ورنہ اگر آپ بیعت نہ کریں گے تو میرے مولا نے فرمایا کہ اگر میں بیعت نہ کروں گا تو تم کیا کرو گے، کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ دیکھیے عزیزوں، بس یہی مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ مولا کائنات نے اتنا بڑا کام کیا کہ دشمن سے یہ کہلوا لیا کہ اگر آپ بیعت کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ بیعت نہ کریں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ میں کہوں گا یا علی سبحان اللہ، آپ نے کہلوا لیا کہ اگر آپ بیعت نہ کریں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر کل یزید امام حسین علیہ السلام سے یہ کہے کہ آپ میری بیعت کر لیجئے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، تو دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ یزیدی ذہنیت کا شجرہ کہاں سے ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، میں نے بات کو تمام کیا۔ تو جب مولا کائنات سے یہ کہا تو مولا متقیان نے فرمایا کہ میں ہرگز بیعت نہ کروں گا، اور میں ہرگز بیعت نہ کروں گا، اور میں ہرگز بیعت نہ کروں گا۔ 3 مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ میں بیعت نہ کروں گا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات قبر رسول کی طرف متوجہ ہوئے، اور قبر رسول کی طرف متوجہ ہو کر پیغمبر اسلام سے فریاد فرمائی۔ اب پیغمبر اسلام سے جو فریاد فرمائی تو اس میں پیغمبر کو طٰہٰ کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یاسین کہہ کے مخاطب نہیں کیا، مزمل یا مدثر کہہ کے مخاطب نہیں کیا، بلکہ فرمایا اے میری ماں کے بیٹے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہاں پر پیغمبر اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں قبر کی طرف، تو کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، اے میری ماں کے بیٹے۔ یہ شاید اس طرف اشارہ تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر اسلام کو ایسے پالا تھا کہ جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو پالتی ہے، اور پیغمبر اسلام جناب فاطمہ بنت اسد کو ہمیشہ ماں کہہ کے پکارتے تھے۔ اب یہاں پر میرے مولا کا ایک جملہ اور ہے، اور اس کے بعد سارے دربار کو حسرت سے دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا کاش اگر آج جناب حمزہ اور جناب جعفر زندہ ہوتے تو وہ میری حمایت میں کھڑے ہوتے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، جناب حمزہ کا نام لیا اور جناب جعفر طیار کا نام لیا۔ کسی نے کسی موقع پر مولا علی سے پوچھا، دیکھیں یہ بات آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے، بہت کم یہ باتیں پڑھی جاتی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ نے دربار میں جب آپ کے گلے میں رسن باندھی گئی تو آپ نے یہ فرمایا کاش اس وقت حمزہ یا جعفر موجود ہوتے تو وہ میری مدد کرتے۔ یا علی جعفر تو ٹھیک ہے آپ کے بھائی تھے تو وہ آپ کی مدد کرتے، آپ کی نصرت کرتے، آپ کی حمایت کرتے، لیکن حمزہ تو آپ کے چچا تھے، آپ کے چچا آپ کی ولایت کو کیسے قبول کرتے؟ اس لیے کہ وہ بڑے تھے، آپ چھوٹے تھے، تو وہ آپ کی ولایت کو کیسے قبول کرتے؟ دیکھیں یہ سوال کرنے والوں کی ذہنیت بھی وہی تھی کہ جس کی عمر زیادہ ہے اس کو عہدہ دیا جائے، اور جس کی عمر کم ہے اس کو عہدہ نہ دیا جائے۔ لہذا اس طرح کی بات کی کہ حمزہ عمر میں آپ سے بڑے تھے، آپ کے چچا تھے، وہ آپ کی حمایت کیسے کرتے، وہ آپ کی تصدیق کیسے کرتے، وہ آپ کی ولایت و خلافت کو قبول کیسے کرتے؟ ہماری جان قربان مولا علی نے وہ جواب دیا کہ اس جواب کا کائنات کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر جناب حمزہ ہوتے تو میری ولایت کا ویسے ہی اقرار کرتے کہ جس طرح سے چچا ہوتے ہوئے میرے بابا ابو طالب نے محمد کی نبوت کا اقرار کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یعنی اپنی ولایت کا بھی اعلان کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنے بابا کا ایمان کا بھی اعلان کر دیا۔ مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، ہاں عزیزوں، اس وقت تو کسی نے مولا علی کو قتل نہ کیا، اور لوگوں کے دشمنی اور لوگوں کا بغض ضرور سامنے آیا کہ ان کے دل میں مولا کائنات کے لیے کیا جذبے موجود ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہ دن وہ ہیں کہ جب ہم مولا کائنات کا غم منا رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بے شک 19ویں رمضان کو مولا علی کے سر پر ضربت لگی، اور 21ویں رمضان کو مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ پہلا موقع نہیں تھا جب علی کے قتل کی سازش کی گئی۔ نہیں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ جنگ جمل میں بھی کیا ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی تو کوشش یہی تھی مولا کائنات کے مقابلے پہ آنے والے کی کہ کسی طرح سے مولا کائنات کو قتل کیا جائے۔ لوگوں کو جو بھڑکایا جا رہا تھا، جو آگے بڑھنے کے لیے کہا جا رہا تھا، جو حملہ کرنے کی دعوت دی جا رہی تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کا مقصد یہی تھا کہ مولا کائنات کو قتل کر دیا جائے۔ ہاں عزیزوں، لیکن 19ویں رمضان کو یہ ظالم مولا کائنات کو قتل کرتے ہیں، علی کے سر پر ضربت لگاتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہ ابن ملجم اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، یہ اکیلا نہیں تھا، اس کو حاکم شام نے بھیجا تھا۔ اس کی مدد کرنے کے لیے 2 شخص ساتھ آئے تھے، جس میں ایک کا نام شبیب تھا، دوسرے کا نام وردان تھا،
اور اشعث ابن قیس ان کی نگرانی کرتا ہوا آیا تھا۔ ہاں عزیزوں، یہ افراد آئے تھے مولا کائنات کو قتل کرنے کے لیے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ 19ویں رمضان کی صبح تھی، نمازی مسلح پہ تھا، مولا علی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی سجدے سے سر اٹھا رہا اور اسی وقت کوئی تلوار کا وار کرے تو وہ وار کتنا کاری ہوگا۔ ہاں عزیزو، ابن ملجم تلوار کا وار کر رہا تھا، تلوار پیشانی تک در آئی۔ بس عزیزوں، میں پڑھ چکا مصائب، چند آنسو آپ کے بہہ جائیں، اس لیے کہ یہی مقصد و معال مجلس ہے، اور مجلسوں کا عنوان بھی یہی ہے کہ مظلومیت مولا کائنات۔ ہاں اس سے بڑی مظلومی کیا ہوگی کہ حالت سجدہ میں مولا علی کے سر پر ضربت لگ رہی ہے۔ عالم یہ ہے کہ مولا علی، آپ سنتے رہتے ہیں کہ خاک مسجد اٹھا اٹھا کر اپنے زخم سر میں بھرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، جبرائیل آواز دے رہے تھے لتہدمت واللہ ارکان الہدی قد قتل امیر المومنین۔ ہاں عزیزوں، قد قتل امیر المومنین کی آواز جبرائیل بلند کر رہے تھے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، میں کہوں گا یا علی، آپ کے سر پر ضربت لگی، آپ کا سر دوپارہ ہو گیا، سر زخمی ہو گیا۔ ہم ہمیشہ سے سنتے چلے آئے، ہم نے کتابوں میں پڑھا، روایتوں میں دیکھا کہ آپ خاک مسجد اٹھاتے تھے اور اپنے زخم سر میں بھرتے تھے اور فرماتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یا علی، کم سے کم جب آپ کا سر زخمی ہوا تو آپ کے ہاتھ تو سلامت تھے، لہذا آپ خاک مسجد اٹھا اٹھا کر اپنے زخم سر میں بھر رہے تھے۔ لیکن یا علی، جب آپ کی تمنا، آپ کا عباس کربلا کے میدان میں سر پر گرز کھائے گا تو عباس کے ہاتھ کہاں ہوں گے؟ ہاں عزیزوں، عباس کس طرح سے اپنے سر کو سنبھالیں گے؟ ہاں عزیزوں، کائنات کے واحد شہید، کربلا کے میدان کے بھی واحد شہید حضرت عباس ہیں، جو گھوڑے سے زمین پہ آئے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے، اس لیے کہ ہاتھ پہلے ہی قلم ہو گئے تھے۔ بہرحال مولا کائنات کے سر پر ضربت لگ چکی، علی زخمی ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے نمازیوں کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد اپنے بابا کو ایک گلیم میں لٹایا، یعنی ایک قسم کے کمبل میں لٹایا اور لے کے چلے۔ ہاں عزیزوں، روتے جاتے تھے، آنسو بہاتے جاتے تھے، گریا کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ گھر آئے۔ گھر میں آنے کے بعد حبیب جراح کو بلایا، جراح آیا، آنے کے بعد اس نے مولا کائنات کے زخم سر کو دیکھا۔ زخم سر کو دیکھنے کے بعد کہا کہ جو تلوار علی کے سر پہ لگائی گئی ہے وہ زہر میں بجھائی گئی ہے، اور بہت سخت قسم کا زہر ہے کہ جس میں اس تلوار کو بجھایا گیا تھا جو علی کے سر پر تلوار لگائی گئی۔ ہاں عزیزوں، اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کے سر میں زخم آیا، کم سے کم جراح کو بلایا تو گیا، اس نے آپ کے زخم سر کو دیکھا، زخم سر میں پٹی تو باندھی، لیکن جب کربلا کے میدان میں آپ کا بیٹا حسین زخموں سے چور چور ہو کے زمین کربلا پہ آئے گا تو کوئی حسین کے زخموں کو صاف کرنے والا نہ ہوگا، کوئی حسین کے بدن سے تیروں کو نکالنے والا نہ ہوگا۔ ہاں عزیزوں، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ ذرا غور کیجئے کہ کربلا کے میدان میں اگر حر کے سر میں زخم آیا تو امام حسین اپنے مہمان کے سرہانے پہنچ گئے۔ جب سرہانے پہنچے تو کہا حر کہاں زخم لگا ہے؟ کہا آقا پیشانی پر ایک ایسا زخم ہے کہ جس سے خون رک نہیں رہا ہے۔ امام حسین نے ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا، بی بی زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال حر کے زخم سر میں باندھ دیا۔ کم سے کم یہاں حسین آ تو گئے، حر کے زخم سر میں پٹی باندھ دی۔ حضرت عباس گھوڑے سے گرے، امام حسین کو بلایا، آقا حسین آئے، عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا، کہا بھیا عباس کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اب چاہ رہا ہوں کہ دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کا چہرہ دیکھتا ہوا جاؤں۔ کہا بھیا عباس تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے، میری زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ امام حسین نے خون کو صاف کیا، اپنے ہاتھ سے تیر کو نکالا۔ ارے کم سے کم حضرت عباس کی آنکھ سے حسین نے تیر تو نکالا، لیکن جب کربلا میں حسین تیروں سے چھلنی ہو کے گرے تو کون تھا جو حسین کے بدن سے تیروں کو نکالے؟ کون تھا جو حسین کے زخموں کو صاف کرے؟ کون تھا جو حسین کے بدن پر پٹی باندھے؟ ہاں عزیزوں، ایک بے کس بہن کے کانوں میں آواز آ رہی تھی 1900 زخم تنے چاک چاک
پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ ہاں عزیزوں، جناب زینب اسی مقام پہ آئیں جہاں سے اپنے بھیا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب عزیزوں جناب زینب اس مقام پہ آئیں جس کو تلہ زینبیہ کہتے ہیں، اسی جگہ سے ابھی زینب دیکھیں گی کہ حسین کے گلے پر چھری چل رہی ہے۔ بس عزیزوں یہی وہ موقع تھا کہ جب زمین کربلا لرز رہی تھی، آسمان سے خون برس رہا تھا، منادی ندا دے رہا تھا قد قتل حسین بکربلا۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا علی، جب کوفے کی مسجد سے قد قتل امیر المومنین کی آواز بلند ہوئی تو کوئی آپ کا گھر جلانے کے لیے تو نہ آیا، کوئی بیبیوں کے سروں سے چادریں چھیننے کے لیے تو نہ آیا، کوئی کسی بیمار کے نیچے سے بستر کھینچنے کے لیے تو نہ آیا، لیکن جب کربلا کے میدان میں آواز بلند ہوئی کہ حسین قتل ہو گئے تو ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اشقیاء خیموں میں آ گئے۔ کوئی زینب کے سر سے چادر چھین رہا ہے، کوئی سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچ رہا ہے، کوئی بی بی سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگا رہا۔ یا حسین، یا حسین، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر۔ وہ کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر۔ خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسین نے رو رو کر کی فجر تمام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کے نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر۔ کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، بابا کو جا کے دے دو فضا میرا پیغام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر۔ زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا، زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا، زہرا کی مصیبت مظلوم امام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب
زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں. یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں. دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر دیوار کعبہ بیٹھ گئی، الحمدللہ میں ڈوب گئی. دیوار کعبہ بیٹھ گئی، الحمدللہ میں ڈوب گئی. امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی. اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی. 40 برس جو کہتا رہا شام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت. شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت. جب یاد علی کو آیا تھا ایک تشنا کام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر ہو کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر